أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاکرین. یہ 3 آیات ہیں، آیت نمبر 61، 62، 63. سورہ انعام ہے، 7واں سپارہ ہے. ترجمہ یہ احمد رضا کا ہے اور وہی غالب ہے. کون ہوا کون ہے؟ وہ اللہ مبتدا ہے، قاہر اس کی خبر ہے. وہی غالب ہے، وہی اللہ غالب ہے اپنے بندوں پر. عباد عبد کی جمع ہے. فوقا اوپر ہے، غالب ہے کس پر ہے؟ اپنے بندوں پر. ہی اپنے بندوں پر، اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے، تم پر حفاظت کرنے والا حفاظہ بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں کسی کو موت آئی یا موت آتی ہے ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں، اس کی روح نکال لیتے ہیں. فرشتے کیسے کیوں نکال لیتے ہیں؟ فرشتے کیوں وفات دے دیتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے. ان کی ڈیوٹی ہے، وہ ڈیوٹی پوری کرتے ہیں اور وہ قصور نہیں کرتے. اسی لیے یہاں بات ہوئی ہے، وہ قصور نہیں کرتے. پھر پھیرے جاتے ہیں کیا مطلب؟ ردا یا ردو کیا ہے؟ لوٹنا، واپس ہونا. پھر واپس ہوتے ہیں، واپس ہو جاتے ہیں، واپس کیے جاتے ہیں اپنے سچے حقیقی مولا اللہ کی طرف. کہاں؟ مولا، اپنے مولا، سچے مولا کی طرف، اپنے مالک کی طرف. حقیقی مالک، یقینی مالک، اس مالک کی طرف لوٹائے جانتے ہیں. سنتا ہے، اسی کا حکم ہے. تمہیں معلوم ہے حکم کس کا چلتا ہے؟ اسی مالک کا حکم چلتا ہے، اور وہ سب سے جلد حساب کرنے والا ہے، بہت تیزی کے ساتھ. اب آپ نا یہ جب پڑھتے ہیں تو آپ یہاں کیا کہیے؟ ہاں مالک، مجھے معلوم ہے. مالک جتنا علم ہے تھوڑا ہی سا صحیح، لیکن اتنا معلوم ہے کہ آپ ہی کا حکم ہے. آپ کے حکم سے سب کچھ یہ معاملات طے ہوتے ہیں. آپ کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا. اور وہ سب سے جلد حساب کرنے والا ہے. سرعت آپ کہتے ہیں نا، سرعت، سریع، اسی سے اسرع، یہ سب سے زیادہ، ٹھیک ہے، بہت جلدی. تم فرماؤ، تم کہو. جب اللہ تعالیٰ کسی بات کو کہتے ہیں تو وہ بات بڑی اہم ہو جاتی ہے. قل، آپ کہہ دیجئے، آپ بتا دیجئے. من، وہ کون ہے بتاؤ. ہے کوئی؟ نہیں ہے نا. بات یہ ہو رہی نہیں. وہ کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے؟ کون نجات دیتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی ہمیں نجات نہیں دیتا. کہاں سے؟ جنگل اور دریا کی آفتوں سے. جنگل کی جو اندھیریوں میں مشکلات اور مصیبتیں نازل ہو جائیں، بر پر، زمین پر، بحر میں، تو کون ہے ان آفتوں سے، ان مصیبتوں سے بچائے، نجات دے؟ ینجیکم من ظلمات البر والبحر. تاریکیاں، ظلم، جب یہاں ظلم بھر جائے، اندھیریاں بھر جائیں. ظلم کیا ہے؟ اندھیرا ہے، اندھیریاں، ٹھیک ہے. تو جب یہ بھر جائیں زمین اور خشکی اور تری آفتوں سے، تو کون نجات دیتا ہے؟ بتاؤ کون دیتا ہے سوائے اللہ کے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا. جسے پکارتے ہو، جسے تم پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور آہستہ. جسے پکارتے ہو گڑ گڑا کر. کیسے؟ تدعونہ، یعنی پکارتے کس کو ہو؟ کس کو پکارتے ہو؟ عاجزی کے ساتھ، گڑ گڑا کر. کوئی بیمار اگر ہے، کیسے پکارتے ہو؟ اللہ میرے بیمار کو اچھا کر دے، اللہ میرے بھائی کو اچھا کر دے. کس انداز سے روتے ہو؟ تہجد کے وقت روتے ہو، پوری رات روتے ہو. جب کبھی آپ کا کوئی اپنا پریشان اور بیمار ہو، راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، کس کو پکارتے ہو اس وقت؟ تضرعا و خفیہ، چپکے بھی پکارتے ہو. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. کس کو پکارتے ہو؟ یا خواجہ پکارتے ہو، یا غوث پکارتے ہو،
کتنے ناسمجھ ہو کہ اس وقت میں بھی اپنے مالک کو نہیں پکارتے. کفار مکہ وہ تو اپنے مالک کو اس وقت پکارتے تھے خالص ہو کر جب ان پر مصیبت نازل ہوتی تھی، جب دریا میں ڈوبنے لگتے تھے تو اپنے مالک کو پکارتے تھے. تم کیسے نادان ہو، تم اپنے مالک کو بھول جاتے ہو. فرمایا کسے پکارتے ہو؟ کسے پکارتے ہو؟ جسے پکارتے ہو وہ وہی مالک تو ہے جس نے پیدا کیا، ہر چیز کا انتظام کیا. کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کو کس عاجزی کے ساتھ پکارتے ہو جسے تم پکارتے ہو. تم سے سوال ہو رہا ہے، بتاؤ تو صحیح ذرا، گڑ گڑا کر اور آہستہ زاری کے ساتھ، آہستہ آہستہ، چپ کے دل میں. جو لوگوں کے سامنے نہیں روتے پھر وہ اپنے مالک کے سامنے رو رو کر کہتے ہو مالک مالک یہ میری مراد پوری کر دے، دعا قبول کر لے. آہستہ کہ اگر وہ ان لام کو اگر ہٹا دیں تو کیا بچے گا؟ اگر وہ ہمیں اس سے بچاوے کا کیا مطلب ہے؟ بچائے، یہ پرانی اردو ہے. اگر ہمیں اس سے بچائے تو ہم ضرور احسان مانیں گے. کہتے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کر لیجئے، میرے فلاں بیمار کو اچھا کر دیجئے. ہم شکر گزار ہوں گے، ہم جو ہے فقیروں کو کھلائیں گے، ہم صدقہ نکالیں گے، نوافل پڑھیں گے، روزے رکھیں گے. کوئی نیت کر لیتا ہے عمرہ کریں گے، حج کریں گے. فرض حج تو فرض ہے، لیکن نفل کے لیے بھی انسان منت مان لیتا ہے، نظریں مان لیتا ہے. تو ہم شکر گزار ہو جائیں گے. گناہ کرتے ہیں گناہ چھوڑ دیں گے، گناہوں سے توبہ کرنے لگ جاتے ہیں. تو بتاؤ وہ کون ہے؟ وہ مالک. اس کو چھوڑ کر کیوں اس کے ضرورت مند حاجت مند بندوں کے پاس جاتے ہو جو خود اپنی ضرورت، اپنے مشکل کے وقت اپنے مالک کے سوا کسی سے اپنی مراد پوری نہیں کروا سکتے. قاہر اور قہار آپ نے پڑھا ہوگا نا، اللہ کا نام ہے، صفت ہے، غلبہ اللہ کا ہے، وہ غالب ہے. اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ قادر ہونے کے ساتھ ساتھ قادر بھی ہے نا. اللہ تعالیٰ کا نام قادر ہے، ہر چیز پر قدیر ہے، قادر ہے. تو اپنے بندوں پر اس کو ایسا غلبہ حاصل ہے کہ وہ اگر چاہے تو آپ کی مراد آپ کو دینے سے، آپ کو اپنی مراد حاصل کرنے سے روک دے. وہ روک دینے والا بھی ہے، یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ کی صفت قہاریت یہ ہے کہ وہ کائنات کو عدم سے وجود میں لے کر آیا اللہ نے، پھر وجود پر فنا اور خرابی طاری کرتا رہتا ہے. جب چاہے آفات بھیج دے، بلیات بھیج دے، عذاب بھیج دے. تو کائنات میں جس قدر بھی پیدا کرنے اور فنا کرنے کا کام ہو رہا ہے سب اللہ تعالیٰ کی قہاریت کا مظہر ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز مغلوب ہے، اللہ نے ہر چیز کو مغلوب کر رکھا ہے، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے. وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور ہر چیز اس کے جلال اور عظمت اور کبریائی کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہے، سر افگندہ ہے. حفاظہ نگہبان، اور تم پر کیا فرمایا یہاں پر؟ اور تم پر نگہبان فرشتے بھیجتا ہے، یعنی فرشتے انسان کے جسم کی حفاظت کرتے ہیں. حفاظہ یہ کس کی جمع ہے؟ یہ حافظ کی جمع ہے. ٹھیک ہے، حافظ. سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. اس کے لیے اس کے آگے اور اس کے پیچھے یکے بعد دیگرے آنے والے کئی پہرے دار ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو انسان کا عمل لکھتے ہیں. آگے جو یہ الفاظ ہیں، صیغے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ جب تک انسان کی موت کا وقت نہیں ہوتا فرشتے ہماری جان مال کی ہر طرف سے، ہمارے حالات اور ہمارے حال کی اور ماحول کی ہر طرف سے ہماری حفاظت کرتے ہیں. ورنہ انسان کے اتنے دشمن ہیں کہ انسان شاید ہی کہ کوئی جی سکے، لمحہ بھر زندگی کو آگے بڑھا سکے، مشکل ہو جائے. انسان کے انسان ہی اتنے دشمن ہیں کہ کھا جائے آدمی کو زمانے میں آدمی، کھا جائے آدمی کو زمانے میں آدمی، 2-4 دن جو ذکر الہی اگر نہ ہو، اگر اللہ کو یاد نہ کیا جائے، اس کو کلام کو پڑھا نہ جائے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سیکھا نہ جائے، تو انسان کا دشمن ہو جاتا ہے. ایک گھر میں 2 بھائی رہتے ہیں تو ان کے لیے جینا دوبھر ہو جاتا ہے. کہیں بہنیں لڑ رہی ہیں، کہیں بھائی لڑ رہے ہیں، کہیں دوست لڑ رہے ہیں، کہیں پڑوسی لڑ رہے ہیں، کہیں علاقے لڑ رہے ہیں، کہیں ملک لڑ رہے ہیں، کہیں پہ شہر لڑ رہے ہیں، کہیں پہ
حکمران لڑ رہے ہیں، کہیں عوام لڑ رہے ہیں، اب اتنے لڑائی جھگڑے فساد. پھر آپ دیکھیں کتنے طرح کے یعنی مخلوقات ہیں، درندے ہیں، سانپ بچھو ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں. ارے یہ چیٹیاں ہی آپ کو کاٹ کاٹ کے آپ کا حشر نشر کر دیں، یہ مچھر، یہ مکھی، یہ کھٹمل، یہی آپ کا جینا دوبھر کر دیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے محافظ، حفاظت کرنے والے مقرر کر رکھے ہیں جب تک کہ آپ کی زندگی باقی ہے. ورنہ تو دیکھیں ایسے ایسے حادثات ہو جاتے ہیں، ایسے ایسے طریقے سے موت آ جاتی ہے کہ انسان کو اندازہ ہی کوئی نہیں ہوتا. کھانا پانی ہی آپ کے لیے زہر بن جاتا ہے، آپ کے پیٹ میں جا کر وہی آپ کے لیے ایسا زہریلا بن جاتا ہے کہ وہی آپ کے لیے موت واقع کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. لیکن اللہ نے ہمارے نگہبان، ہمارے لیے محافظ مقرر کر رکھے ہیں. وہ بھیجتے رہتا ہے اللہ تعالیٰ محافظوں کو جو ہماری حفاظت کرتے ہیں. کب تک؟ جب تک ہماری موت کا وقت نہیں ہوتا. آگے فرمایا کہ حتیٰ اذا جاء احدکم الموت توفته رسولنا، حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کو کیا کرتے ہیں؟ موت کی نیند سلا دیتے ہیں، موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں. وہ فرشتے جو اس سلسلے میں مقرر ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کئی فرشتے ہیں جو ملک الموت علیہ السلام کی مدد کرتے ہیں. جو فرشتہ ہماری روح نکالتا ہے اس کو قرآن نے ملک الموت کے نام سے بیان کیا ہے. سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ، کہہ دیجئے تمہیں موت کا فرشتہ قبض کر لے گا، یعنی تمہیں موت دے دے گا اللہ کے حکم سے. اصل میں تو اللہ ہی ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ زمر میں اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہی اصل میں موت دیتا ہے، لیکن ظاہر ہے جیسے ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے تو بس وہ ایک سبب ہے کہ اللہ نے فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے، ورنہ روح قبض کرنا یہ اللہ ہی کا کام ہے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی ہے کہ ملک الموت کے ساتھ رحمت اور عذاب کے فرشتے بھی ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے قصور نہیں کرتے. یہاں ترجمہ ہے قصور نہیں کرتے، یعنی جس کی جان جب قبض کرنی ہے، جب حکم ہوتا ہے جب قبض کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے اس کے مقررہ وقت پر کرتے ہیں، نہ اس سے پہلے کرتے ہیں نہ ہی اس میں تاخیر کرتے ہیں. بس جو حکم ہوتا ہے جس وقت ہوتا ہے بس اس وقت وہ ڈیوٹی پوری کر دیتے ہیں. تو یوں سمجھیے کہ بہت سے فرشتے ہیں جو ملک الموت علیہ السلام کی مدد کرتے ہیں، ان کے معاون ہیں. وہ جسم سے روح کو نکالتے اور جب وہ حلق تک پہنچ جاتی ہے تو ملک الموت علیہ السلام اسے اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ کوتاہی نہیں کرتے، وہ قصور نہیں کرتے، یعنی متوفی کی روح کی حفاظت میں وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے بلکہ وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور جہاں پر اللہ جل جلالہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس روح کو وہاں پہنچا دیتے ہیں. اگر وہ روح نیکوکاروں میں سے ہو تو اس کی روح کو علیین میں، اور اگر بدکاروں میں ہو تو اس کی روح کو سجین میں پہنچا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سجین سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہماری روحوں کو بھی ملائے، ہمارے جسموں کو بھی ملائے. آمین. ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم پناہ میں آتے ہیں اپنے مالک کی پناہ میں، جو واقعی پناہ دینے والا ہے، اس کے سوا کوئی پناہ اور کہیں پناہ نہیں ملتی. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر وہ اپنے مالک برحق، مالک حقیقی اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹائے جاتے ہیں، یعنی فرشتے لوٹائے جاتے ہیں. ہم یہاں حدیث آپ کو سنانا چاہتے ہیں جو مسند احمد کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس تھوڑی سی عربی پڑھیں گے برکت کے لیے، باقی میں آپ کو اردو ترجمہ سنائیں گے. ان المیت تحضره الملائکۃ فاذا كان الرجل الصالح قالوا اخرجی ایتها النفس الطیبہ كانت في الجسد الطیب واخرجی حمیدہ وابشری بروح وریحان. ترجمہ سنیے. بے شک میت کے پاس فرشتے آ جاتے ہیں، اگر آدمی نیک ہو تو وہ کہتے ہیں کہ اے پاک جان تم نکلو، تو نکلا، تو پاک جسم میں تھی، نکلا، تو قابل تعریف ہے، تجھے آرام، خوشبودار پھولوں
اور ناراض نہ ہونے والے رب کی خوشخبری ہو۔ اس سے بار بار یہ کہا جاتا ہے حتیٰ کہ روح نکل آتی ہے، پھر اسے آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے، اس کے لیے دروازہ کھولنے کا کہا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کون ہے، کہا جاتا ہے کہ فلاں ہے، تو وہ کہتے ہیں پاک نفس کو خوش آمدید ہو، مرحبا مرحبا مرحبا، ویلکم۔ اچھے جسم میں تھی داخل ہو جائے اس حال میں کہ تم قابل تعریف ہو، تجھے آرام خوشبودار پھولوں اور ناراض نہ ہونے والے رب کی خوشخبری ہو۔ ہمیشہ اسے یہ کہا جاتا ہے، ہمیشہ اس سے یہی بات کہی جاتی رہے گی، حتیٰ کہ اسے اس آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے، یعنی اپنے مقام تک، اس وقت تک اس سے یہ بات کہی جاتی رہتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر بھی اپنی رحمت فرمائے، ہمارے ایمان کی اور نیک عمل کی، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں قبول فرمائے جن کے لیے مرحبا مرحبا کی صدائیں آئیں گی۔ اور اگر آدمی برا ہو تو اس سے کہتے ہیں کہ اے خبیث جان نکلا، تو خبیث جسم میں تھی، نکلا، تو قابل مذمت ہے، تجھے گرم پانی، پیپ اور اس طرح کے اور بہت سے سارے عذابوں کی تجھے خوشخبری ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پناہ دے۔ اس سے بار بار یہ کہا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ باہر نکل آتی ہے، پھر اسے آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھولنے کو کہا جاتا ہے، تو پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون ہے، جواب دیا جاتا ہے فلاں، تو کہا جاتا ہے کہ اس خبیث جان کو جو خبیث جسم میں تھی خوش آمدید نہ کہو، مرحبا نہ کہو، ویلکم نہ کرو اس کو، ٹھیک ہے؟ تو اس کو عربی میں کس طرح کہیں گے؟ لا مرحبا بنفس، لا مرحبا بالنفس الخبیثہ۔ اس طرح کے الفاظ قرآن میں بھی آئے ہیں لا مرحبا کے۔ تو واپس لوٹ جا، اسے کیا کہا جاتا ہے اس روح سے؟ تو واپس لوٹ جا کہ تو قابل مذمت ہے، تیرے لیے آسمان کے دروازوں کو نہیں کھولا جائے گا۔ اسے آسمان سے واپس لوٹا دیا جاتا ہے، پھر اسے قبر میں لے جایا جاتا ہے، پھر نیک آدمی کو بٹھایا جاتا ہے اور اس کو اسی طرح کہا جاتا ہے جس کا ذکر پہلی حدیث میں ہوا ہے، یعنی نیکوں کا ذکر ہے اور جو بد ہیں بدوں کا بھی ذکر ہے، یعنی دونوں کے ساتھ بالکل الگ الگ معاملات ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قبر کی جو ڈھیریاں لگی ہوئی ہیں، مٹی اونچی اٹھی ہوئی ہے تو ساری قبریں ایک جیسی لگ رہی ہیں، نہیں، اندر سے سب کے معاملات الگ الگ ہیں۔ کچھ نیکوکار ہیں، خوش بخت ہیں، کچھ گناہگار بدکار ہیں جو بدبخت ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی بدبختی سے بچائے اور خوش بختوں میں قبول کرے اور خوش بختی عطا فرمائے، آمین۔ اور یہاں پر اس آیت پر یہ بھی دعا کیجئے کہ اے میرے مالک، اے میرے پیدا کرنے والے، اے میرے مالک، سچے مالک، جس نے آپ نے ہی ہمیں اپنے حکم سے دنیا میں بھیجا ہے اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ مولا جب ہم آپ کی طرف لوٹ کر جائیں تو وہ دن ہمارے لیے خوشی کا دن ہو اور آپ ہم سے راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اچھے حال میں آپ کے پاس جائیں، اچھے حال میں ہمارا جانا ہو اور خوش بختوں کی طرح جائیں، اور ہمارے لیے بھی وہاں پر کیا ہو؟ مرحبا، ویلکم کی صدائیں لگائی جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان خوش بختوں میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی طرح وہاں پر داخلہ نصیب کرے اور وہ دن ہمارے لیے سب سے زیادہ خوشی کا، مسرت کا دن ہو۔ اب دیکھیے آیت نمبر 63 کو، سورہ انعام کی آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ نے کس سے حکم دیا؟ قل، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کس کے لیے دیا؟ وہاں پر جو مخاطب تھے کفار مکہ، ویسے تو مخاطب ہم بھی ہیں، لیکن اصل میں سب سے پہلے مخاطب کون ہے؟ اس کے سب سے پہلے خطاب کس سے کیا گیا؟ کہ وہ کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے جنگل اور دریا کی آفتوں سے، جسے پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور آہستہ، کہ اگر وہ ہمیں اس سے بچائے تو ہم ضرور احسان مانیں گے۔ یعنی کفار مکہ، ان کا بھی یہ عقیدہ تھا، مشکل میں وہ اپنے بتوں کو، اپنے شریکوں کو بھول جاتے تھے، مشکل میں وہ ایک اللہ کو پکارتے تھے، ایک اللہ پر ان کا بھی ایمان تھا لیکن شرک کے ساتھ تھا، ایک اکیلے اللہ پہ صرف نہیں تھا بلکہ اپنی مرضی سے وہ اوروں کو بھی پکارتے تھے، لیکن جب مشکل میں ایسے پھنس جاتے تھے، جب نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا تو پھر خالص مخلص ہو کر اپنے مالک کو ہی پکارتے تھے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ نے خطاب فرمایا کہ آپ ان سے پوچھئے کہ تم کو یہ دنیا کی جو یعنی مشکلات ہیں، جو تمہاری مصیبتیں ہیں، ابھی ہم اس کی ڈیٹیل میں بعد میں کریں گے، ابھی صرف آپ تو مختصر سی بات سن لیجئے کہ کس
کو تم پکارتے ہو؟ کس کو پکارتے؟ کون تم کو نجات دیتا ہے؟ اب آپ ذرا غور کریں کہ ادھر ایک طرف کفار مکہ ہیں جو مشکل میں اپنے مالک کو یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مشکل میں خالصتاً اپنے مالک کو ہی پکارتے ہیں، اور ایک طرف ہمارے مفتی ہیں، کیا ہے، لوگوں کو دلیلیں دیتے ہیں غیر اللہ سے مانگنے کی، قبروں سے مانگنے کی، دور دراز پیروں کو پکارنے کی، جو اپنے گھر سے جن کی آواز ہم پہنچا بھی نہیں سکتے، دوسرے محلے میں بھی نہیں پہنچا سکتے، وہ دوسرے ملکوں سے، دوسرے شہروں سے بھی ان کو پکار رہے ہوتے ہیں، جو نیند میں ہماری فریاد نہیں سن سکتے، ہماری مشکل نہیں دور کر سکتے، ان کو مرنے کے بعد پکارتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری حاجت روائی کریں گے۔ کتنا فرق ہے کفار مکہ اور ہمارے مفتیوں میں، آپ ذرا غور کیجئے۔ میں ان مفتیوں کی بات نہیں کر رہی جو صحیح العقیدہ ہیں، جو توحید والے ہیں، جو رسالت پر پوری طرح ایمان رکھتے ہیں، بلکہ ان کی بات کر رہے ہیں جو ڈھلمل یقین سے ہیں، جو ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، تھالی کے بیگن بنے ہوئے ہیں، میں تو ان کی بات کر رہی ہوں۔ تو آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ حالت ان مشرکوں کی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، اور ہمارے زمانے میں جو مسلمان کہلانے والے اپنے آپ کو کہلاتے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، مسلمان کہلانے والے، کلمہ گو کہلانے والے کئی ایسے لوگ ہیں جو مشکل میں پھنسے ہوئے بھی دوسروں کو پکارتے ہیں، یا غوث المدد، یا علی مدد، یا حسین مدد، پتہ نہیں کون کون سے مدد، یا خواجہ، یا داتا، پتہ نہیں کس کو پکارتے ہیں، مگر اللہ کو نہیں پکارتے۔ کتنی تف ہے، کتنا افسوس ہے ان پر۔ ابھی ہمارے پاس موقع ہے، توبہ کر لو، توبہ کر لو، جلدی کر لو، وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، وہ وقت بھی بہت جلدی آنے والا ہے جو بہت جلدی حساب لیا جائے گا، ٹھیک ہے، جو مالک برحق ہے خبردار ہو جاؤ، فیصلہ اسی کا ہے، اور وہ نہایت جلد حساب لینے والا ہے، حساب لینے والا ہے، حساب چکتا کرنے والا ہے، حساب بے باک کرنے والا ہے۔ جلدی سے توبہ کر لو اور اپنے سچے اور حقیقی مولا کو جلدی سے راضی کر لو۔ قرآن مجید کی آیات پر آپ غور کریں، آپ کو اندازہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے دلائل پیش کیے ہیں، دلیلیں پیش کی ہیں۔ آپ اگر دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ نہ بیان کرے، نہ پیش کرتا، نہ دیتا ہمیں یہ، تو پھر اب ہم کیا کر لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دلائل، باقاعدہ دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ سب پر اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی حکومت ہے، تصرف اسی کا ہے، جیسے چاہے، جو چاہے، جس طرح چاہے، جب چاہے، جس کے لیے چاہے حکم فرمائے۔ کوئی نہیں ہے جو اس کے حکم میں دخل در معقولات کر سکے۔ اپنا عقیدہ درست کر لو، قرآن آپ کے عقیدے کو درست کرتا ہے، صاف اور واضح بیان فرماتا ہے۔ ہر انسان سب سے زیادہ وہ اپنے آپ پر آپ خود گواہ ہے، دوسروں سے زیادہ۔ یہاں دیکھیے، آپ کی دکھتی نفس پر آپ جیسے کہنا چاہیے ہاتھ رکھ کر آپ کو یہاں پر جھنجھوڑا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، بتا دیجئے، کہہ دیجئے، بھلا تم کو جنگلوں اور سمندروں کے اندھیروں سے کون نجات دیتا ہے، جبکہ تم اسے عاجزی کرتے ہوئے اور رازداری کے انداز میں، خاموشی سے، پوشیدہ طور پر پکارتے ہو۔ بولو، سوچو اور کہتے ہو، لئن انجانا، اگر اللہ ہم کو نجات بخش دے، اگر اللہ تعالیٰ ہم کو نجات دے دے، اس مشکل سے، اس پریشانی سے نکال لے، اس تنگی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو راحت دے دے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تو ہم ضرور اس کے بہت شکر گزار ہوں گے، ضرور شکر گزار ہوں گے۔ تو یہ مضمون ابھی یہاں 63 پر ختم نہیں ہوا، یہی مضمون ابھی آگے بھی چل رہا ہے، لیکن وقت کی لحاظ سے اور بات کی طوالت کو کم کرنے کے لیے میں نے 3 ہی آیت تلاوت کی ہیں، تو ابھی مضمون یہ ختم نہیں ہوا، یہ بات ذہن نشین رہے، ابھی آگے یہی مضمون ہے۔ ہماری اور آپ کی زندگی میں کتنے ہی بار ایسے حالات آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہو تو اگر وہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل، اپنا کرم ہم پر نہ کرے اور اگر پکڑ لے، ٹھیک ہے، تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی پکڑ اور اس کے قہر سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کو راضی کرنا چاہیے، تاکہ اس کا قہر اور غضب ہمارے لیے ٹھنڈا ہو جائے، اس کی پکڑ ہم پر نہ آئے، اور بلکہ اس کا فضل، اس کا کرم ہم پر نازل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احسان کرتے ہوئے یہ خبر دے دی، بیان فرما دیا کہ وہ بحر و بر کی تاریکیوں میں مجبور و مضطر، بالکل عاجز بندوں کی پکار، جنگلوں میں، صحراؤں میں، حیران و پریشان، حیران و سرگرداں، اور دریاؤں اور سمندروں کی موجوں میں اور طوفانوں کی لپیٹوں میں آئے ہوئے لوگوں کو اس وقت نجات عطا فرما دیتے ہیں جب وہ اسی وحدہ لا شریک سے دعا کرتے ہیں۔ تو
تو یہاں پر ہر گناہ کرنے والے اور اپنے مالک کی نافرمانی اور سرکشی کرنے والے کو کیا کیا گیا ہے؟ آگاہ کیا گیا ہے، جھنجھوڑا گیا ہے، اس کو ہلایا گیا ہے۔ اے حضرت انسان، اے اپنے مولائے برحق کی نافرمانی میں سرکش گھوڑے کی طرح سرپٹ دوڑے چلے جانے والے انسان، بتاؤ تو صحیح، تم سے پوچھا جا رہا ہے، سوال ہو رہا ہے، سوال ہو رہا ہے۔ حضرت صاحب، آپ یہ تو بتائیے کہ جب تمہیں خشکی یا تری میں مصائب کے بادل گھیر لیتے ہیں، نجات کے راستے بند ہو جاتے ہیں، مسدود ہو جاتے ہیں، شٹ اپ ہو جاتے ہیں، اندھیری رات ہے، کالی گھٹا چھا رہی ہے، طوفان امٹ کر آ رہا ہے، کشتی ہچکولے کھا رہی ہے، اور گمان یہ ہے کہ ابھی ٹوٹی ابھی ڈوبی، ابھی ڈوبے ابھی ڈوبے، ابھی ڈوبے ابھی ڈوبے، ابھی غرق ہوئے ابھی غرق ہوئے، ابھی جہاز گرا کہ ابھی گرا۔ جب فضا میں جہاز آپ کا ہچکولے کھا رہا ہو یا سمندر میں آپ کی طوفانی ہوائیں کشتی کو ہلا ہلا کر رکھ دے رہی ہوں، تو جب آپ بالکل اپنے موت سے قریب ہوتے ہیں، اپنے مولا کو کیسے پکارتے ہیں؟ جب آپ کو لگتا ہے کہ بس اب گئے کہ جب گئے، اب مرے کہ جب مرے، اس وقت تم کس کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہو؟ کس سے کہا جا رہا ہے؟ کفار مکہ سے۔ آج کے لوگ بھی مخاطب ہیں، لیکن جو اللہ کو نہیں پکارتے اس وقت بھی ذرا وہ سوچے تو صحیح۔ پھر اس وقت کس کے دامن رحمت میں پناہ تلاش کرتے ہو؟ دل کے گہرائیوں سے کس سے پختہ عہد باندھتے ہو کہ اب معاف کر دیجئے، پھر نافرمانی نہیں کریں گے؟ اگر اب بچ گئے، آج بچ گئے، تو بس پھر تو پوری زندگی آپ کی فرما برداری اور شکر گزاری میں گزاریں گے، اور عمر بھر آپ کے اس احسان کے مرہون منت ہی جئیں گے، اور ایسے ہی پھر مریں گے، فرما بردار بن کر ہی مریں گے۔ اور وہ مولائے کریم جب اس وقت بھی تم پر اپنا فضل و کرم فرما کر تمہیں ان مصائب اور مایوسی کے اندھیروں سے نکال دیتا ہے، تو تم پھر اس کو بھول جاتے ہو، اور اس وحدہ لا شریک کے ساتھ بتوں کو اور دیگر جو تمہارے اپنے بنائے ہوئے شریک ہیں، قبر والوں کو اور اپنے پیروں کو شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہو۔ کیا یہی تمہاری انسانیت ہے اور یہی تمہاری شرافت ہے؟ کچھ سوچو تو، کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ ظلمات سے کیا مراد ہے؟ ہر طرح کے مصائب اور مشکلات مراد ہیں، ہر طرح کے، جو بھی ظلم ہو، ظلمات ہو، جس طرح کی بھی تم پر مصیبت نازل ہو جائے، سوچو ذرا، سوچو۔ پیچھے اگر آپ کو یاد ہو تو آیت نمبر 60 میں ہم نے تلاوت کیا تھا کہ وہی تو ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، انہیں نیند اور بیداری کا یہ تسلسل جاری رہتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، یہاں تک کہ زندگی کا سفینہ وقت کے سمندر میں موجوں سے کھیلتا، طوفانوں سے الجھتا، بھنوروں سے بچتا، موت کے ساحل پر کیا ہوتا ہے؟ لنگر انداز ہو جاتا ہے۔ موت کے ساحل پر لنگر انداز ہو جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے آ کے۔ اس کے پیچھے ایک آہنی دیوار کھڑی کر دی جاتی ہے، لوہے کی دیوار جس کو ہم برزخ کہتے ہیں، برزخی دیوار آ جاتی ہے۔ حال کے ہنگامے ماضی کی گود میں دم توڑ دیتے ہیں، حال آپ کا ماضی بن جاتا ہے، ساری وابستگیاں اور ساری دل بستگیاں، ساری دلچسپیاں ختم ہو جاتی ہیں، ایک اور زندگی کی صبح طلوع ہوتی ہے، انسان اپنے مالک اور خالق کے حضور میں جواب دہی کے لیے حاضر ہو جاتا ہے۔ شاعر مشرق کا ایک شعر ہے، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ موت آ گئی تو سمجھ لو زندگی ختم ہو گئی، نہیں، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی ہے یہ صبح زندگی شام دوام زندگی۔ اصل میں تو یہ زندگی کی صبح ہوتی ہے، اصل جو زندگی اس کی صبح ہوتی ہے، اور جو اس کو آپ زندگی سمجھ رہے ہیں اس زندگی کی شام ہوتی ہے، اور نئی زندگی کی ہمیشہ کی جو زندگی اس کی صبح ہوتی ہے یہ صبح زندگی شام دوام زندگی۔ یہاں پر اگر آپ غور کریں تو سوتے ہوئے انسانوں کو جگایا گیا ہے، بھولے ہوئے انسانوں کو یاد دلایا گیا ہے، اور بھٹکے ہوئے انسانوں کو راستے پر لانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ دیکھیے، انسان یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال سے بے خبر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو ایسے فرشتے مقرر فرما دیے ہیں کہ ہر لفظ جو اس کی زبان سے نکلتا ہے اور ہر حرکت جو اس سے سرزد ہوتی ہے وہ اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن مجرم جب اپنے جرموں کو تسلیم کرنے سے انکار کریں گے تو اس کی زندگی کا صحیفہ اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ سوچئے، آپ کی پوری زندگی
کے لیے کہیے کیمرہ نہیں ہے، ریکارڈر لگا ہوا ہے، ہر چیز پوری فلم آپ کی بن رہی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اس لیے سارے گناہوں کو تو چھوڑ ہی دو، اللہ کو ناراض کرنے کے کام تو سب چھوڑ ہی دو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھو کہ اللہ کے علاوہ کبھی کسی کو پکارنا بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ کسی اور کے لیے یہ سمجھنا بھی نہیں کہ کوئی اور آپ کے لیے دعا کر سکتا ہے مرنے کے بعد کوئی آپ کی سفارش کر سکتا ہے، قبر سے کوئی آپ کی فریاد رسی کر سکتا ہے۔ ہاں، زندہ لوگ آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، ان کی دعائیں رنگ بھی لاتی ہیں، لیکن مرنے والوں سے اس خیال خام کو ہمیشہ کے لیے اپنے ذہنوں سے نکال دو، کیونکہ نہ عقل سلیم اس کی اجازت دیتی ہے کہ خالق دو جہاں کو چھوڑ کر کسی غیر کو پکارا جائے، کسی غیر کی عبادت کی جائے۔ دعا عبادت ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی توحید کی روشن دلیلوں نے اس کی کوئی گنجائش چھوڑی ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے عقل سلیم کا اور عقل و نقل کا تقاضا یہی ہے کہ ایک اکیلے اللہ کی عبادت کی جائے اور اسی سے اپنی امیدوں کو وابستہ کیا جائے۔ قرآن اس بات کو بار بار اعلان کر رہا ہے، پوری صورتیں اللہ کی توحید کے ہی اوپر بیان اس کا شروع ہوتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ ان آیات میں ہمارے لیے بے شمار سبق جو ہے وہ پوشیدہ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا سبق تلاش کریں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر کوئی چیز کام نہیں آتی، جتنا بھی مال ہو، پیسہ ہو، جو کچھ بھی ہو، صحت ہو، آپ کے پاس سہولت ہو، ڈاکٹرز ہوں، دوائیں ہوں، سب کچھ ہو، لیکن پھر بھی کوئی چیز پھر اس وقت کارآمد ثابت نہیں ہوتی۔ جب تک اللہ کا حکم ہوتا ہے یہ جسم بہت مضبوط ہوتا ہے، لیکن جس وقت اللہ کا حکم نہیں ہوتا پھر یہ آپ کی نہ ہڈیاں، نہ گوشت، نہ چمڑا، نہ معدہ، نہ آنتیں، نہ آنکھیں، کوئی چیز جسم کی پھر مضبوط نہیں ہوتی۔ انسان کھانا چاہتا ہے نہیں کھا سکتا، جینا چاہتا ہے نہیں جی سکتا۔ اس وقت سے پہلے ہمیں اپنے مالک کو راضی کر لینا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ راضی کرنے کا وقت نکل جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، ہماری دستگیری فرمائے، ہماری مدد فرمائے۔ بے شک اللہ تعالی ہی وہی دستگیری کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی غفلت سے بچا لیں، ہماری غفلتوں کو دور فرمائیں۔ جیسے ہم موبائل سے اتنی دلچسپی رکھتے ہیں، اس سے زیادہ دلچسپی ہماری قرآن سے ہو جائے، قرآن سے وابستہ ہو جائیں، قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیں، قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔